میں نے کسی اپنے بڑے سے بات کی, انہوں نے نہ کری, انہوں نے گل کری, انہوں نے گل نہ کریں گے. کیوں؟ ان کا اس سے اگر تم بات کرو سارے مولوی تیرے خلاف ہو جائیں گے, سارے علماء تیرے خلاف ہو جائیں گے. وہ تو گستاخ ہے, وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے, وہ بڑوں کا بھی گستاخ ہے. دو بہت محبت کے پتے کہ نہیں مرزا تو بہت اچھا ہے یار, میں تیرے سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, تو بڑا پیارا ہے, تیری باتیں بڑی اچھی ہیں. آپ دارالعلوم کراچی سے فتویٰ لے لو, آپ فلوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو, جامعہ فاروقیہ سے ریٹرن فتویٰ لے لو, کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا, تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو, اس کو بینیفٹ دیا جائے گا, اس کو فیور دیا جائے گا. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی مکاتب فکر کی علماء نعیم بٹ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں, انہوں نے تو پہلے انجینئر محمد ابراہیم صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی نعیم بٹ صاحب نے. یعنی جس طرح سے لوگ جو کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا, وہ تو کسی کی مانتا ہی نہیں ہے. تو نعیم بٹ صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ انجینئر جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے. میری اس سے بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بہت اچھی کرتے ہیں اور میں اس بات کو مانوں گا, آپ میرے بڑے بھائی ہیں. اس والے سے انجینئر محمد ابراہیم صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی نعیم بٹ صاحب نے. اور ریسنٹلی جو ان کا بیان ہے, اس بیان کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اپنے بیان سے معافی مانگ لیں, یعنی انہوں نے غلطی کی ہے. اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے جو بات کہی ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انجینئر کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے. انجینئر نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے اس کو نہیں کرنے چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر نے کوئی بھی گستاخی نہیں کی. یہ علماء کرام جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لی. علماء کرام جو ہیں ان کی اپنی الگ الگ رائے ہے, لیکن نعیم بٹ صاحب نے انجینئر صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کلیئر کر دوں, اگر انجینئر صاحب معافی مانگ بھی لیتے ہیں تو فرقہ پرست علماء نے کیا کہنا ہے کہ انجینئر نے غلطی کی ہے, تو دیکھ لیں کہ اس نے معافی بھی مانگ لی ہے. پھر فرقہ پرست علماء نے مزید چڑھائی کرنی ہے انجینئر صاحب کے اوپر. تو اس والے سے دوستوں ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد میں بات. مرزا انجینئر صاحب ایک اسپیکر ہیں, آپ جانتے ہیں, بڑا مشہور آدمی ہے ماشاء اللہ, بڑی باتیں اور علم بڑا, اس کا بڑا نالج ہے, اس کے بڑی باتیں کرتے ہیں, اس کے بڑی تحقیق سے بات کرتا ہے. لیکن ان کے اندر ایک وہ خوبی خامی تو ہوتی ہے نا, خامی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ مطلب آؤٹ اسپوکن بہت زیادہ, مطلب اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ بڑوں سے کیسے, بڑوں کے نام کیسے لینا ہے, یا بڑوں کے بارے میں کیا بات, وہ سب کوئی طرح. اب میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی کوئی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ایسی کوئی صحبت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا اس کو سمجھاتا کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہوتے, بات اتنی اچھی کرتا ہے, اچھی بڑی باتیں کرتے. تو میں نے کسی اپنے بڑے سے کہا کہ جی, میں کہ میرا, حالانکہ میں نے بھی اس کے بارے میں کئی کلپ اس باتیں بنائی کہ یار بہت بدتمیز آدمی ہے, بدتمیزی کرتا ہے. میں نے کسی اپنے بڑے سے بات کی, انہوں نے نہ کری, انہوں نے گل کری, انہوں نے گل نہ کریں گے. کیوں؟ ان کا اس سے اگر تم بات کرو سارے مولوی تیرے خلاف ہو جائیں گے, سارے علماء تیرے خلاف ہو جائیں گے. وہ تو گستاخ ہے, وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے, وہ بڑوں کا بھی گستاخ ہے, وہ فلانا کا بھی گستاخ ہے. تو میں نے کہا میرا پوائنٹ آف سیاست تھوڑا مختلف ہے. میرا پوائنٹ, میں نے اس سے مرزا صاحب سے بات کی, میں نے فون کیا اس کو, میں کہا یار, میں اس کا فون آ گیا. اس نے کہا نہیں بھائی میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار تو ہمارا بھائی ہے چھوٹا, تو یہ تھوڑا سا اپنی اگر گفتگو ٹھیک کر لے تو تیرے سے تو ہم نے کئی باتیں میں سیکھ رہا ہوں, اتنی یعنی تحقیق ہے, لیکن تیری وہ آؤٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے, تھوڑا بدتمیزی والی گفتگو ہونے کی وجہ سے تیری اچھی باتیں بھی رہ جاتی ہیں. تو آپ یقین کرو, اس نے مجھے, علی نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ جو میری اصلاح کریں گے میں وہ مان لیا کروں گا, جس بات سے آپ منع کریں گے میں منع ہو جاؤں. یہ آپ کو وعدہ کر لیا, یہ اس نے مجھ سے کہا. تو میں نے اسے, اور جو بزرگ تھے انہوں نے کہا وہ دونوں تک کسی نے سمجھے کچھ نہیں. اس نے تو یہ وہ طارق مسعود صاحب کے بارے میں کسی نے کہا, اسے بیٹھ کے بات کرو گے تو اس نے کہا طارق مسعود کی ہے, ایک آسٹریلیا کی ٹیم ہے, تو ایک کاموں کی ٹیم ہے, تو میچ کراتے ہیں, میچ کراتے ہیں, انہوں نے اس لیول کا وہ. تو میں نے اس سے بات کی تو اتنا میرے سے میٹھا وہ بولا ہے, اتنا میٹھا بولو. اس نے کہا بھائی آپ پلیز یہاں آئیں میرے پاس, میرا پرابلم ہے, میرے دوستوں کے بہت زیادہ ہیں, میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, تو مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے بڑی, میں آج سے میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوتا. تو آپ یہاں تشریف لائیں, جس جگہ میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں اس جگہ آپ بیٹھے, میں نیچے بیٹھ کے آپ کی بات سنوں. صرف 2 بول محبت کے بولے میں نے, اس سے 2 بول محبت کے بولے کہ نہیں مرزا تو بہت اچھا ہے یار, میں تیرے سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, تو بڑا پیارا ہے, تیری باتیں بڑی اچھی ہیں, کچھ باتیں بیچ میں تیری ہیں, انسان غلطی بھی کرتے تو اس کو ہم مائنس کر لیں تو بہترین آدمی. آپ یقین کریں کہ اس کی گفتگو ایسی تھی جیسے میرا چھوٹا بھائی ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی اینو خیر دی گل تسی کرنی ہی نہیں, ورنہ تسی انجو جگہ ورنہ انجو جگہ. یار کیا بات ہے ایسی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحشی جیسا انسان جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اور اتنا دکھ دیا تھا اس کی کوئی حد نہیں. ہندا جیسی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی جس نے حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ چبا لیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. یعنی اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ تھا اس بات کا, وحشی کے بارے میں اتنا بوجھ تھا کہ آپ جب وہ ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ وحشی تو مسلمان ہو گیا ہے, لیکن یار تو صحیح ہے, بندہ کو میرے سامنے نہ بیٹھا, بندہ کو بالکل ٹھیک میرے پیچھے بیٹھا, صحیح. یعنی اس لیول کے آدمی کو بھی معاف کر دیا. ہم خیر کی باتیں کرنے والا کوئی آدمی اگر 2-3 غلط باتیں کر دے تو ہم اسے اڈا لگا لیتے ہیں, اور اچھے بڑے سمجھدار لوگ اڈا لگا لیتے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یار اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ہمارا ساتھ اتنا زبردست یقین کرے نالج والا آدمی ہے وہ, اگر کوئی اس کی محبت سے اصلاح کر لے تو میں سمجھتا ہوں تو 2-3 غلطیاں ہیں نا, تو کیا ہوئے گا, تھوڑی نوکری ٹھیک کر دو. گفتگو استعمال نہ کر, بڑوں کی تعظیم کر, بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے, بزرگوں کی عزت کرنی ہوتی ہے, یہ نہ کر. یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ ایسی بڑی بات نکل گئی ہے, یہ پکڑا گئی ہے. ابھی بھی معافی مانگ لو,
اس سے پوچھ کے اس کو معاف کرے، اس کو بھی جائیے ابھی معافی مانگ لے. اب اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ساری باتیں معاف، اللہ کہتے ہیں میں شرک معاف کروں باقی سب. طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب نے لفظ دجال کی خود نبی علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو مسیحیوں کی طرف بات کو منسوب کر رہے تھے اور کسی کے کفریہ یا پھر گستاخانہ کلمات کو نقل کرنا، جبکہ ناقل یعنی کہ انجینئر صاحب خود اس عقیدے کے درست ہونے کا اعتراف نہ کرتے ہوں اور نہ ہی ناقل کا مقصد اس غلط عقیدے کا پرچار ہو تو گستاخی نہیں کہلوائے گا. لیکن ساتھ میں مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ البتہ کسی کے کفریہ کلمات یا پھر گستاخانہ کلمات نقل کرنے میں بھی شرعاً احتیاط لازم ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا کلام چاہے وہ کسی اور کی طرف منسوب کر کے نقل کیا جائے لیکن اس میں سوء ادب کا پہلو نکلتا ہو تو ایسے جملوں کے نقل سے بھی اجتناب بہرحال واجب ہے. لہذا مسیحیوں کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کلمات نقل کیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ پر اعلانیہ توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کے لیے بہرحال اجتناب واجب ہے. مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی انجینئر صاحب کے دفاع میں فتویٰ جاری کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ موجودہ مسئلہ جس کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر FIR درج ہوئی ہے اس میں ان کی زبان سے نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل قول کرتے ہوئے جو لفظ جاری ہوا وہ انتہائی غلط ہے. اس مسیحی سوچ کی کوئی توجیح نہیں کی جا سکتی مگر یہ نقل قول تھا جس کا وضاحتی بیان انجینئر صاحب دے چکے ہیں، لہٰذا ان پر گرفتاری نہیں بنتی. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا اسحاق مدنی صاحب کے اسٹوڈنٹ کاشف علی صاحب نے بھی انجینئر صاحب کے دفاع میں فتویٰ جاری کیا. دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھی، جس ویڈیو کے اندر نعیم بٹ صاحب نے انجینئر صاحب سے گزارش کی کہ انجینئر صاحب جو ہے بزرگوں کے حوالے سے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور انجینئر نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. تو دوستوں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ انجینئر صاحب بزرگوں کے حوالے سے جو سخت لہجہ رکھتے ہیں یا جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ان بزرگوں کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں جن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بزرگ جو ہے یا ایک بندہ ہی لگا لیں آپ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے تمام مخلوق اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو ہیں وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب یہ کیا سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تو کیا اس بات کے اوپر اگر کوئی بندہ سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، پھر اس حوالے سے کوئی سخت لفظ استعمال کرتا ہے، کیا پھر یہ کہا جائے گا یہ بندہ جو ہے یہ بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی آگے نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے مال، تمہارے ماں باپ بہن بھائی بچے جتنے بھی تمہارا مال و اولاد ہے اس سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک آپ کامل مومن بن ہی نہیں سکتے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بندہ جو ہے وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے گیا، یہ بندہ یہ بزرگ جو ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے گیا ہے. تو کیا ہم غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کیا بزرگوں کے گستاخ ہو جاتے ہیں؟ دوستو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں ہو جاتا. جس نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے، جس نے بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، وہ بندہ جو ہے وہ گستاخ ہے. اس کی غلطی ہم ہائی لائٹ کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر میں نے بات کلیئر کر دی کہ یہ سب ان بزرگوں کو گستاخ کہتے ہیں یا ان بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. لیکن ادروائز انجینئر صاحب جو ہیں وہ بزرگوں کو مانتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کا نام بھی لیتے ہیں. یہاں تک کہ آج کل کے جو فرقہ پرست علماء انجینئر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں ان کو انجینئر صاحب جو ہیں وہ مولانا حافظہ اللہ، مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ، اور اس کے بعد مفتی سمر عباس طاری حافظہ اللہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے انجینئر مدنی صاحب کے حوالے سے لوگوں کے تعصبانہ ذہن بنائے اور انجینئر صاحب کو ممبروں کے اوپر گالیاں دی، لیکن اس کے بدلے میں انجینئر صاحب ان کے اچھے نام لیتے ہیں، اچھے نام سے پکارتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں پھر بھی یہ فرقہ پرست علماء کہتے ہیں کہ نہیں انجینئر ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے. تو دوستو اگر یہی گستاخی ہے تو پھر اس گستاخی کرنے میں کوئی حرج نہیں. جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ان بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے میں گستاخی ہے تو پھر یہ گستاخی جو ہے ہم بار بار کریں گے اور سرے بازدار کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور. نیکسٹ ویڈیو میں